اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ دنیا انسانیت میں کروڑوں لاکھوں انسان آئے اور چلے گئے، لیکن سارے انسانوں میں سب سے افضل، بہتر و برتر، معصوم عن الخطا صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر سب سے اچھے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ حافظ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حالت الایمان ومات علی الایمان، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کرے اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام حق کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے صحابہ کرام اگر امت محمدیہ کی لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے تم نے ایمان لایا، اگر امت کے لوگ ویسے ہی ایمان لائیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تمہارے منہج کو چھوڑیں گے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اختلاف میں ڈال دے گا، فرقوں میں بانٹ دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ ایک وہ ہوگا جو صحابہ کے منہج پر چلتا ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، صحابہ کرام وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، پسند کر لیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، صحابہ وہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا اور اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی سے بھرپور پایا۔ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر صحابہ کرام نے اپنی جانی، مالی، خواہشی قربانیوں کو دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے خطاب سے نوازا ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے صحابہ کے ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ کبھی صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، صحابہ کامیاب ہو گئے۔ کبھی اللہ کہتا ہے اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ کرام ہی حقیقی مومن ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے خاطر، دین اسلام کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی خاطر نہ صرف جان اور مال کی قربانی دی، بلکہ دلوں میں آنے والی خواہشوں کو بھی قربان کر دیا۔ دنیا جانتی ہے مصعب بن عمیر کو، کئی مرتبہ ہم نے مصعب بن عمیر کا نام سنا رضی اللہ عنہ۔ مصعب بن عمیر مکہ کے ایک ایسے نوجوان تھے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ما رأیت احدا بمکہ احسن لمتا ولا ارق حلتا ولا انعم نعمتا من مصعب بن عمیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نعمتوں میں جوان ہوتے ہوئے بہت خوبصورت نوجوان لڑکا مکہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا۔ مصعب بن عمیر ایسا نوجوان لڑکا تھا جو جس راستے سے گزرتا تو آنے والے لوگوں کو پتا چل جاتا کہ مصعب اس راستے سے گزرا ہے۔ ہر دن نیا لباس پہننے والا وہ بندہ جب اپنی موت کے قریب آیا تو صحیح سے کفن تک میسر نہ ہو سکا۔ صحابہ کرام نے اپنی خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی جوان بچی کو لے کر آئی۔ ہماری ماں بہنیں غور سے سنیں کہ صحابہ کرام نے محض اسلام کی خاطر کیا کیا۔ ایک خاتون اپنی نوجوان بچی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، یہ میری جوان بچی ہے، اس کو چیچک کی بیماری ہو چکی ہے، اس بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہیں، آپ اگر اجازت دیتے ہو تو میں اسے مصنوعی بال، جسے وگ کہا جاتا ہے، جو ڈپلیکیٹ بال عورتیں لگاتی ہیں،
کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دے دیجئے میں اپنی بیٹی کو مصنوعی بال ڈپلیکیٹ وگ لگا دوں تاکہ اس کی خوبصورتی پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الواصل والمستوصل، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے مصنوعی بال بنانے والے پر، لگانے والے پر۔ جب خاتون کی بچی نے وہ جواب سنا، کہا اللہ کے رسول اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں زندگی بھر گنجی بن کر رہوں تو اللہ کی خاطر اپنے بالوں کو میں مصنوعی بال نہیں لگاؤں گی، اپنے جو ہے سر پر مصنوعی بال نہیں لگاؤں گی، بلکہ گنجی بن کر زندگی گزاروں گی۔ خواہشات صحابہ کے دلوں میں بھی تھی، فرق یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی خاطر حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کی رضا کی خاطر صحابہ نے حلال کو اختیار کیا، حرام کو چھوڑ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دیا۔ صحابہ کرام کائنات کے سب سے حیادار لوگ تھے، جن کے پاس شرم و حیا تھی، جن کے پاس شرم تھی، حیا تھی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ حضرت عثمان آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے کپڑوں کو نیچے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میرے گھر میں میرے ابا ابو بکر صدیق آئے، حفصہ کے بابا عمر آئے، لیکن آپ نے اپنا جو ہے کپڑا نہیں چھوڑا، کیا بات ہے کہ عثمان کے آتے ہی آپ نے اپنے کپڑوں کو نیچے کر دیا؟ کہا اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام اخلاق میں اعلیٰ تھے، صحابہ کرام حیا میں اعلیٰ تھے، صحابہ کرام دین کی تبلیغ میں اعلیٰ تھے، صحابہ کرام اطاعت میں آگے تھے، عمل میں آگے تھے، اللہ کو منانے والے، اللہ کی خاطر آنسو بہانے والے، اللہ کی خاطر اپنی مال و دولت لٹانے والے، اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، اللہ کی خاطر اس کے رسول کی خاطر جنت کے بدلے اپنی جانوں کا سودا کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اگر ان سے غلطیاں ہو جاتی یہ معافی کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آتے، بڑے بڑے جرم ہو جاتے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے رسول کے حوالے کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو دیکھا، ان کے اخلاص کو دیکھا، ان کے عمل کو دیکھا، ان کی محبتوں کو دیکھا، ان کے جذب اطاعت کو دیکھا، ان کے شوق شہادت کو دیکھا، ان کے شوق عبادت کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے کہا کہ صحابہ کرام حق کا معیار ہے، اگر تم صحابہ کی پیروی کرو گے اللہ تم سے راضی ہوگا، صحابہ کے منہج کو چھوڑ دو گے اللہ تم سے خفا ہو جائے گا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور زندگی جینے کا طریقہ صحابہ کے منہج سے حاصل کرے۔ جس نے اپنی زندگی صحابہ کی طرح گزاری یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ صحابہ کا راستہ ہے، صحابہ کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب انسان کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے منہج سلف دیا، صحابہ کی سیرتیں ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، ہمیں انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، صحابہ کے واقعات سے عبرت حاصل کر کے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یوں ہی تو نہیں لکھا معیار صحابہ کو، ٹھہرایا رسالت نے سردار صحابہ کو۔ صحابہ کرام ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ میں اور آپ زندگی کے ہر مسئلے میں، چاہے مسئلہ سیاسی ہو، اجتماعی ہو، گھریلو ہو، انفرادی ہو، دنیا کے تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ کتاب اللہ تمہارے سامنے موجود ہے، حدیث رسول تمہارے سامنے موجود ہے، صحابہ کی دلیلیں تمہارے سامنے موجود ہے۔ لوگوں آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف، آؤ صحابہ کے منہج کی طرف۔ تم کو اللہ جنت کی ضمانت دیتا ہے، جس نے اللہ کی کتاب کو، رسول کی حدیث کو پیارے صحابہ کے منہج پر سیکھ لیا، سمجھ لیا، اس کی دعوت دے دی، اس پر عمل کر لیا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنتوں کا وعدہ کر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ صحابہ کی عظمتوں کو سمجھے، ان کے مقام کو سمجھے، ان کے ایمان کو سمجھے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے کی اور صحابہ کرام جیسا شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، صحابہ کرام کے پیارے منہج پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔